السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ معزز ناظرین کرام و مشاہدین اعظام، آج کے اس مختصر سے لقاء میں ہم نماز چاشت کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم نماز چاشت کے فضائل بیان کریں، پہلے ہم اس کا حکم جان لیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز چاشت پڑھنا سنت ہے، اور بعض علماء کرام نے کہا کہ نماز چاشت سنت مؤکدہ ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ اب ہم اس نماز کے فضائل بیان کریں گے، اور اس کی فضیلت میں سب سے پہلے ہم وہ حدیث بیان کریں گے کہ جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا ہے، اور حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، کہ میرے جانی دوست کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے: صیام 3 ایام من کل شہر ورکعتي الظہر وان اوتر قبل ان ارقد۔ ہر مہینے میں 3 دن روزے، چاشت کی نماز، اور اسی طرح سے وطر پڑھ کر سونا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا، اور حدیث نمبر 1178 ہے۔ دوسری حدیث جسے ابو ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فکل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحی، کہ صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، پس ہر ایک تسبیح یعنی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر ایک تمہید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر ایک تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر ایک تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور پھر کسی کو نیکی کی تلقین کرنا بھی صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا ہے، حدیث نمبر 720۔ اور تیسری دلیل وہ حدیث ہے جسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے چاشت کے وقت 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، اس شخص کے لیے جنت میں ان کے بدلے گھر بنایا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 6340 ہے۔ چوتھی حدیث کہ جسے عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز پڑھو اور پھر نماز سے رک جاؤ حتیٰ کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے، کیونکہ وہ جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کا سورج کو اس وقت جو ہے کافر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھو، کیونکہ نماز کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور اس میں یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب نیزے کا سایہ اس کے ساتھ لگ جائے، یعنی سورج بالکل سر پر آ جائے۔
اس حدیث کو صحیح الجامع کے اندر نقل کیا گیا ہے اور حدیث نمبر 3775۔ اور پانچویں دلیل جو قاسم شیبانی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا، ہاں یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز اس وقت کے بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوابین یعنی اطاعت گزار، توبہ کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ کی نماز اس وقت ہوتی ہے کہ جب گرمی سے اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا اور حدیث نمبر 748 ہے۔ اور چھٹی دلیل ابو درداء اور ابو ذر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ابن آدم ارکع لی من اول النہار 4 رکعات اکفک آخرہ، اے ابن آدم تم میرے لیے شروع دن میں 4 رکعات پڑھ، میں آخر دن تک تیری کفایت کروں گا۔ ارواء الغلیل حدیث نمبر 465۔ اور ساتویں دلیل حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب قال وهي صلاة الاوابین، کہ نماز چاشت کی پابندی کوئی نہیں کرے گا مگر کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اور یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی ہی نماز ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 7628۔ اور آٹھویں دلیل بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان میں 360 جوڑ ہے اور ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا اس پر ضروری ہے۔ مسجد سے بلغم کو صاف کر دینا، راستے سے کسی تکلیف کو دور کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پس اگر تو نہ پائے تو چاشت کی 2 رکعتیں ہی تیرے لیے کافی ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 4239۔ اور اس کی 9ویں دلیل سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے، یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اسے حج کے احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے، اور جو شخص نماز چاشت کے لیے مسجد جائے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو تو اسے عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا جبکہ دونوں کے درمیان کوئی لغویات یا اس قسم کی باتیں نہ ہوں تو وہ علیین میں لکھی جاتی ہے۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 320۔ اور اس کی 10ویں دلیل عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، اس سریہ کو مال غنیمت ملا اور وہ جلدی واپس آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کر کے مسجد میں نماز چاشت کے لیے جائے وہ سب سے قریب ترین غازی ہے اور زیادہ مال غنیمت پانے والا ہے اور سب سے جلد واپس آنے والا ہے۔ اس حدیث کی سند امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق ہے اور تمام المنہ کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اور اس کی جو 11ویں دلیل ہے، اور اسی دلیل پر ہم اکتفا بھی کریں گے، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ جو شخص باجماعت فجر کی نماز ادا کرے اور پھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے مکمل حج و عمرہ کا ثواب ہوگا۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر
3403